کیک سامنے رکھ کے موم بتیاں لگا کے اس کو اس طرح کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے یوٹیوب کہنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بھی ٹھیک ہے کھاؤ، تم کھانے کو منع نہیں کرتے ہم، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ یہ تو دیکھو یار تم اس کو کاٹتے ہوئے کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ خدا کے بندو اپنے گھر میں اسی تہذیب کو جگہ دو جو تہذیب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ پوری امت جو ہے وہ کھڑی ہو کے انگریزی کی طرف مائل ہوئی ہے، اور انگریزی صرف انگریزی زبان نہیں آئی، پھر اس کی تہذیب بھی آئی ہے، اس کے عقائد بھی آئے ہیں، اس کے نظریات بھی آئے ہیں، اس کا ویلنٹائن ڈے بھی آیا ہے، اس کا اپریل فول بھی آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یہ مشرکین کا تیسرا اعتراض ہے قرآن کریم پر۔ پہلا اعتراض وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیہ کے تحت نقل کیا گیا، انہوں نے کہا تھا انما انت مفتر، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ آپ خود گھڑ لیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک، اس کے تحت ذکر کیا گیا۔ یہ تیسرا اعتراض ہے ان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، انہم یقولون، وہ یہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان ہے جو قرآن سکھا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حیران کن بات یہ ہے جب بندہ بے شرمی میں اور حق کی دشمنی میں اندھا ہو جائے نا، اس کو پھر یہ بھی سمجھ نہیں رہتی کہ پہلے میں نے کون سا الزام لگایا تھا، دوسرا الزام جو لگا رہا ہوں وہ پہلے الزام سے جوڑ بھی کھاتا یا نہیں کھاتا، یعنی میل بھی کھاتا یا نہیں کھاتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے میں نے اور الزام لگایا تھا اب میں اور الزام لگا رہا ہوں۔ یہ ہے حقیقت کی بدترین دشمنی کی سب سے بڑی مثال۔ آیت نمبر 101 میں انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کو کہا انما انت مفتر، آپ خود ہی گھڑ لیتے ہیں قرآن کو، آپ خود بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں سکھا رہا، یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ خود ہی گھڑتے ہیں قرآن، وہی گھڑ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 103 میں انہوں نے ان کا جو قول نقل کیا گیا، انہوں نے کہا انما یعلمہ بشر، انہوں نے کہا آتا ان کو بھی نہیں ہے کچھ، حبیب کریم علیہ السلام کو، بلکہ یہ کوئی ایک بندہ ہے جو ان کو سکھاتا ہے۔ اور وہ نام کس کا لیتے تھے؟ ایک خویتب نام کا بندہ تھا، وہ بھی باہر سے آیا ہوا تھا، غلام تھا کسی کا۔ دوسرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے۔ ایک اور بندہ تھا، وہ بھی کسی کا غلام تھا، وہ بھی عربی نہیں تھا، اصلاً عربی نہیں تھا۔ اور یہ وہ تینوں لوگ جن کا وہ نام لیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو عربی کے حروف تہجی سے بھی واقف نہیں تھے۔ عربی زبان ٹوٹی پھوٹی بولنا تو دور کی بات ہے نا، اس سے پہلے جو درجہ آتا ہے حروف ابجد، حروف تہجی جو ہیں ان سے آگاہی کا، ان کو تو وہ بھی آگاہی حاصل نہ تھی۔ یہ جائے کہ وہ عربی کلام جوڑ لیں، یا عربی کلام جوڑیں تو یوں جوڑیں کہ اس میں فصاحت بھی آ جائے، بلاغت بھی آ جائے، اور فصاحت اور بلاغت اتنے اعلیٰ پائے کی آئے کہ پورے عرب جو ہیں وہ جناب اپنے منہ اپنے گریبانوں میں چھپا کے بیٹھے رہیں، ساری ساری رات زور لگائیں قرآن کریم کی ایک سورت جو ہے سورہ کوثر ہیں، جس کے الفاظ بھی سب سے تھوڑے ہیں، اس کے مقابلے میں لانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سارے عرب جمع ہو کے تم، یعنی پورے مکے کے عرب جو ہیں فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، سارے جمع ہو کے تم میری سورہ کوثر جو ہے اس کے مقابل نہیں لا سکتے ہیں۔ تم بھی تو انسان ہو، عربی تم جانتے ہو، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور یہ الزام لگاتے ہو کہ ایک غیر عربی بندہ جو ہے وہ قرآن بناتا ہے، قرآن جوڑتا ہے، وہ میرے حبیب کو دیتا ہے، میرے حبیب تمہیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ دیکھیں نا، یعنی اس سے ایک آیت چھوڑ کے پچھلی آیت میں ان کا جو اعتراض ہے وہ ہے انما انت مفتر، یہ آپ خود ہی گڑھ لیتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر،
بھائی ان کو کوئی انسان سکھا رہا ہے، کوئی انسان سکھاتا ہے؟ بتائیں دونوں دعووں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ایک میں یہ ہے کہ یعنی وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ قابلیت سمجھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام میں کہ وہ خود گھڑ لیتے ہیں، وہ خود گھڑ لیتے ہیں۔ دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں نہ 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 نہ، کیونکہ ہم بھی عربی یہ بھی عربی، نہ ہم میں قابلیت ہے کہ اس کلام کے مقابلے میں لا سکیں، نہ ان میں قابلیت ہے کہ یہ اس طرح کا کلام لا سکیں، بلکہ کوئی اجمی بندہ ہے وہ سنا رہا ہے ان کو، وہ ان کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا جائے اس بات پر، یعنی وہ خود احمق سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود عربی ہیں، عربی ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم عربیوں کو بھی اجمی آ کے سکھا رہا ہے، ایک اجمی غلام ہے وہ آ کے رسول اللہ علیہ السلام کو سکھاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک اجمی غلام تھا کسی کا، کیونکہ وہ عجم سے آیا تھا اور وہ تورات اور انجیل کو کچھ جانتا تھا، انہوں نے کہا کہ وہی آ کے مضمون جوڑتا ہے، وہی سارا کچھ ان کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مضمون تو چھوڑو، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کا جو نظم ہے، فرمایا تم تو اس کے نظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے عربی ہو کر کے، اور تم کہتے ہو کہ اتنے اعلیٰ پائے کا جس کے مقابل کا کوئی کلام لا نہیں سکتا، اس کا نظم بھی اور اس کا مضمون بھی اور اس کے معارف بھی اور اس کے معانی بھی ایسا بندہ جوڑ رہا ہے جو جس بندے کا خود عربی زبان چھوڑو، عربی ابجد کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے اور واسطہ نہیں ہے اس کو، اور خود جو ہے وہ اس کی زبان جو ہے جو کچھ چھوٹے بہت لفظ بولتا بھی ہے عربی کے، وہ بھی کسی کھاتے کے نہیں ہے، وہ بھی نہیں بول سکتا فصیح طور پر، نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے، کسی شے سے واقف نہیں بندہ وہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 4 چیزوں کے نام اس نے یاد کیے، یہ وہی ہے جیسے ہمارے ہاں آتے نا تھوڑا سیکھ کے وہاں رہتے ہیں تو آگے ان کو شوق ہوتا ہے یار کسی کو سکھائیں اپنی عربی تعلیم۔ میرے پاس مسجد میں ایک بندہ دوست تھا، بڑا مخلص بندہ تھا، اس کے بچے میرے پاس پڑھے ہیں سارے، 4-5 بچے تھے، وہ دبئی میں نائیوں کا کام کرتا تھا، نہیں بلکہ سالون تھا اس کا، کیا تھا؟ سالون تھا۔ وہ نہیں بتاتا تھا کہ میں نائیوں کا کام کرتا ہوں، وہ کہتا تھا میں سالون کا کام کرتا ہوں۔ خیر وہاں آنے جانے کی وجہ سے پتہ ہمیں بھی تھا سالون کیا شے ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا جی ماشاءاللہ۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگا جی حضرت آپ کو یہ کتابیں ساری رکھی ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ عربی ہیں ساری۔ کہتا ہے کہیں پہ بھی آپ کو عربی میں مشکل معلوم ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، سالون اور عربی بھائی ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ اللہ روح کا پتہ ہوگا، ہاں جی یہ اللہ روح کا پتہ ہوگا، اور تو کسی شے کا پتہ نہیں ہوگا۔ کہتا ہے نہیں نہیں حضرت بس پوری عربی سے واقف ہوں۔ ویسے میں اس وقت پڑھ رہا تھا کتاب کنز العمال شریف تھی اس وقت، میں نے وہ اس کے سامنے پڑھائی، میں نے کہا یار یہ تو پڑھو۔ اس کو ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خبر پڑھ رہا ہو، اخبار پڑھ رہا ہو، وہ الٹا سیدھا ایسے دبائی جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ اچھا چلو معنی تو سمجھاؤ۔ کہتا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جس طرح کی قرات آپ حضرت نے کی ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہاں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہاں کا بھی کوئی ان پڑھ بندہ اس کو پکڑا دیا جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا یار ایک آپ کی جو زبان ہے وہ اس وقت وہ فصیح ہی نہیں رہی، اس وقت جو عربوں کی زبان ہے پورے عرب میں سوائے گاؤں دیہاتوں میں بولتے ہوں گے، شہروں میں عربی فصیح نہیں رہی، بلکہ ہم تو نیٹ آنے کی وجہ سے ٹی وی آنے کی وجہ سے ان کی بھی زبانیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ ایک جو ہے نا دکانوں والے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے اب وہ ڈال تو بول نہیں سکتے، ویسے کہ بچے نے کوئی کلام کیا تھوڑا سا انگریزی میں، وہ آگے سے عربی کہنے لگا گڈ کہہ رہا تھا وہ اپنی طرف۔ میں نے کہا یار عربی میں اس کو میں نے کہا آپ ماشاء اللہ کہہ لو، یہ گڈ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور ہاتھ بچے گڈ، حیران کن بات ہے۔ تو بھائی بتائیں اللہ تو اب جس طرح ان کو خبر سوار ہے نا، یہ وہاں جاتے ہیں 2 سال رہے 4 سال رہے تو وہاں سے یہ حضرت صاحب بن کے آ جاتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان تھا اس وقت، ایک نواب تھا تو اس نے ایک نائی رکھا ہوا تھا حجام، وہ کچھ عرصہ لگا کے آیا تھا وہاں پہ، وہ یہاں کے علماء کو بلائے اور مناظرے کے چیلنج کرے، آؤ جی مناظرہ کرو ہمارے مولانا سے، اور آگے پہلی شرط یہ رکھے کہ جناب مناظرہ عربی زبان میں ہوگا۔ اب وہ بیچارے علاقے کے جو علماء تھے، اب عربی پڑھنا تو اس کی تفہیم ہونا یہ ایک اور بات ہے، لیکن عربی تکلم پر
قدرت ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں کے کتنے علماء ہیں بیچارے جو عربی زبان سے تو واقف ہیں, اس کی باریکیوں سے واقف ہیں, نحو سے واقف ہیں, صرف سے واقف ہیں, ایک ایک شے سے واقف ہیں, لیکن ان کو عربی زبان بولنی نہیں آتی جب تک کہ تدریب نہ ہو. یعنی بندہ کو 2-4 دن کوشش نہ کرے عربوں کے ساتھ بولنے کی, یا یہیں پہ رہ کے عربی بولنے والے ہوں جو تکلم کرنے والے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے کلام نہ کرے. اس نے نہ وہ نائی رکھا ہوا تھا, وہ بھی نائی تھا, تو وہ جو بھی عالم آئے اس کو کہے جی مناظرہ کرنا ہے ہمارے مولانا سے. داڑھی اس نے ویسے رکھی ہوئی تھی, اس نے کہا جی ہمارے مولانا سے مناظرہ کرو. انہوں نے کہا جی بالکل کرو جی مناظرہ, کیوں نہیں مناظرہ کریں گے. انہوں نے کہا عربی میں ہوگا. وہ بیچارے کھسک جائیں پیچھے. وہ نائی کی بڑی واہ واہ بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہاں تو مولوی سارے ہی یرکتے ہیں مجھ سے, بھائی کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے ایسے ہی جناب اپنا اندر کا جو ایک ہنر تھا, علامہ صاحب تھا, مناظر سلام تھا, وہ میں نے ایسے چھپایا ہوا تھا. یہ تو نواب صاحب نے آ کے یہاں کی ہے. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی یہ ٹوٹی پھوٹی 4 لفظ بول لینے سے بندہ جو ہے نا وہ امام نہ امام خرپوتی بنتا ہے نہ امام سیوطی بنتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں, عربی زبان جو ہے آپ حیران ہوں گے, عربی زبان میں اکیلے اونٹ کے 6000 نام ہیں, بلکہ 6000 سے بھی زائد نام ہیں. بتائیں, جس بیچارے کو 6000 چھوڑیں 600 نام, 600 جو ہے نا وہ عربی الفاظ کے معنی ہی نہ آتے ہوں, وہ بھی یہاں علامۃ الدہر بن جائے. بتائیں پھر. اللہ اکبر کبیرہ. علماء جو ہے نا 12 سال 15 سال, ایسے ایسے علماء جن سے میں ملا ہوں جنہوں نے صرف 12 سال 15 سال عربی گرامر پڑھی ہے, باقی علوم کو اس کے بعد ہاتھ لگایا انہوں نے. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں, ایسے ایسے علماء. لیکن یہاں جو ہے وہ جن کو ضرب یضرب بھی سیدھا پڑھنا نہ آئے, وہ بھی جناب اپنے نام کے ساتھ مفتی صاحب لگا لیں اور بعد میں پتہ نہ چلے کہ وہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں, تو ان لوگوں نے چونکہ حق کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں انما انت مفتر, کبھی کہتے ہیں انما یعلمہ بشر, کبھی کہتے ہیں وہ خود گھڑ لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی انسان سکھاتا ہے, اور انسان بھی وہ جو خود اجمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر کس خوبصورت انداز میں ان کے اس اعتراض کو بیان فرمایا, اور اعتراض میں ہی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعلمہ بشر, یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی انسان سکھا رہا ہے. کوئی انسان, بشر یہ نکرہ لگایا گیا, میں ان کو کوئی انسان سکھا رہا ہے. اور وہ انسان جو ہے میں نے وہ 3 لوگوں کے نام لیے ہیں. ایک خویتب تھا, ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں, کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی سب سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے تھے. یعنی انہوں نے تمام جتنی کتابیں اس وقت موجود تھیں, چاہے محرف تھی جو بھی تھی, ان کی تعلیم پائی تھی, وہ یہاں پہنچے. اب ظاہری بات ہے فارس ان کا علاقہ تھا, فارس کے بعد وہ جن جن علاقوں سے ہوتے ہوئے آئے تھے وہاں عربی فصیح تھی ہی نہیں, بولتے تھے تو وہ ٹوٹی پھوٹی بولتے تھے. لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو قرآن سنا رہے ہیں یہ سلمان فارسی سے سیکھ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, چاہے وہ بعد میں آئے ہوں یا جو بھی ہو بہرحال. لیکن جناب انہوں نے ان کا بھی نام لے دیا کہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو تعلیم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں نا کہ وہ محبوب علیہ السلام کو سکھا رہا ہے, اللہ نے فرمایا لسان, اس کی زبان جو ہے, اس کی اپنی زبان جو ہے وہ اجمی ہے. اس کی اپنی زبان کیا ہے؟ وہ اجمی ہے. تو بھائی پھر تم عربی ہو, اجمی کا بنایا ہوا کلام تمہارے سامنے آ رہا ہے, اجمی کو تو تم گونگا کہتے ہو. تم اپنے علاوہ کسی کو صاحب لسان سمجھتے نہیں, اپنے علاوہ کسی کو بولنے والا جانتے نہیں. تو میں پھر تمہارا مقابلے سے عاجز آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا اعتراض غلط ہے. تم جو اعتراض وارد کر رہے ہو وہ تمہارا اعتراض غلط ہے. جو تم دعویٰ کر رہے ہو تمہارا دعویٰ باطل ہے. جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ بلا دلیل ہے, اس پر دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, میں جس کی طرف تم منسوب کر رہے ہو کہ یہ سکھا رہا ہے محبوب علیہ السلام کو, اللہ نے فرمایا کہ لسان الذی, زبان اس کی, اعجمی, وہ خود اجمی ہے. اعجمی گونگا یہ کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کسی کو اب بھی عربوں میں یہ بات ہے, وہ سب کو ایسے سمجھتے ہیں وہ بھائی ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی شے کا, وہ تو ہم جانتے ہیں.
یہ آج آ کے جناب یہ انگریزوں کی انگریزی سے مروب ہوئے پھرتے ہیں۔ مسجد حرام شریف میں بیٹھا تھا، وہاں ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر تھے، ان کے وہ تختی لگتی ہے نا وہاں پڑھانے والے کی، البروفیسور لکھا ہوا تھا ان کے نام کے ساتھ۔ پروفیسر ہمارے ہاں لکھتے ہیں اور عربی میں بروفیسور لکھتے ہیں، بروفیسور فلاں، وہ جناب بچوں کو پڑھا رہا تھا مدر فدر یہ مسجد حرام میں۔ بندہ پوچھے تمہیں چاہیے تھا کہ تم عربی زبان کی اتنی تشہیر کرتے، اس کی افادیت اتنی عام کرتے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے عربی سیکھنے کی طرف مائل ہوتے۔ جب عربی سیکھنے کی طرف مائل ہوتے، تمہارے قرآن کی طرف مائل ہوتے، حدیث کی طرف مائل ہوتے، جی رسول علیہ السلام کی شریعت کی طرف مائل ہوتے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ پوری امت جو ہے وہ کھڑی ہو کے انگریزی کی طرف مائل ہوئی ہے، اور انگریزی صرف انگریزی زبان نہیں آئی، پھر اس کی تہذیب بھی آئی ہے، اس کے عقائد بھی آئے ہیں، اس کے نظریات بھی آئے ہیں، اس کا ویلنٹائن ڈے بھی آیا ہے، اس کا اپریل فول بھی آیا ہے، پھر اس کا جناب پھر وہ کرسمس بھی اس کی آئی ہے، کوئی بھی شے پیچھے نہیں رہی، پھر اس کی تہذیب آئی ہے، اس کی معاشرت آئی ہے، اس کا تمدن ایک ایک شے اس کی آ گئی، برتھ ڈے بھی اس کا آیا ہے نا۔ آج نعوذ باللہ کسی کو بتایا جائے بھائی یہ کیک سامنے رکھ کے موم بتیاں لگا کے اس کو اس طرح کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے یوٹیوب کہنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو آگے سے ہمیں سمجھاتے ہیں مولوی صاحب ایسے کیسے ہو گیا، حالانکہ اتنے بڑے بزرگ کرتے ہیں سارے گورے رنگ کے ہیں، ہمارے وڈیرے کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کر رہے ہیں، اب ان کو کون سمجھائے ہیں؟ اور کئی ایسے بیچارے ہمارے صوفی قسم کے مولوی ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی میلاد پہ بھی کاٹ لو، تم میلاد پہ بھی کاٹ لو۔ بھائی فی نفس ہی مشابت دیکھو کس کے ساتھ ہو رہی ہے، مشابت کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں وہ مجھے بلاتے تھے ہر سال 12 ربیع الاول والے دن بیان کے لیے، وہ انہوں نے وہ ہماری تو مسجد جتنا ان کا کیک ہوتا تھا۔ ایک بار میں گیا وہاں، میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی یہ کیک نہیں کاٹنا، تو مجھے کہنے لگے آپ آئیں آگے، آپ چھری پھیریں اس کو۔ میں نے کہا مہربانی کریں یار، آپ چلو لے آئے ہیں ایسے کھلا دیں ان کو، اس طریقے پر نہ کاٹیں، یہ اہل کفر کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلی بار انہوں نے چھپا کے رکھا، مجھے پھر پتہ چل گیا، میں نے کہا حضرت صاحب کیک آپ نے پھر کاٹا ہے؟ کہا جی دونوں کی نظر سے ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، بس چھپا کے رکھا تھا، بھی اس کے سامنے نہیں کاٹنا، بعد میں لے کے آنا ہے۔ پہلے بار گیا تو سامنے پڑا ہوا تھا، تیسری بار انہوں نے مجھے نہیں بلایا، انہوں نے کہا کیک آئے گا، یہ مولانا نہیں آئے گا، بس حساب لگائیں۔ یعنی کہ ہماری قوم سچی میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی یار، ان کو اتنے پتہ نہیں ہے یار۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان کو کسی نے خربوزہ دیا، ہاں جی، عرصے بعد گیا تو دیکھا ویسے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کھایا نہیں ہے؟ کہا کہ یار میں نے کتابیں دیکھی ہیں، کہیں سے مجھے مل جائے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اس کو ایسے ہی توڑ کے کھایا تھا، یہ چھری پھیر کے اس کو کاٹ کے کھایا تھا، مجھے کوئی روایت ملی نہیں ہے، کیسے کھاتا میں؟ جو بندہ اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے تابع کر لینا، سچی بات ہے، وہ تو ایک ایک شے کو دیکھتا ہے یار۔ بھائی ٹھیک ہے کھاؤ، تم کھانے کو منع نہیں کرتے ہم، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ یہ تو دیکھو یار، تم اس کو کاٹتے ہوئے کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ کئی بیچارے یہ کہتے ہیں یار اس پہ رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کو پھر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی یہ ایک الگ بات ہے، تم پہلے یہ دیکھو، اس سے تو ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، ہندو یہ عیسائیوں کے ساتھ، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر وہ کیک کاٹتے ہیں۔ ایسا ایسا مشابہت ہوتی ہمارے مولویوں نے ہر شے کو نارمل لیا، کچھ نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ صوفی طبیعت کے مولوی جو ہیں ہمارے، وہ کہا کچھ نہیں ہوتا، کھا لو آپ، کھا لو، کچھ نہیں ہوتا حضرت صاحب، چلتا ہے۔ وہ قوم ہے، وہ قوم تھوڑی نہیں چلتی، وہ بہت آگے پہنچتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا ہمارے حضرت نے فرمایا تھا یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، 2 وہ انہوں نے چلا دیے ہیں تو 2 ہم چلا دیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خدا کے بندو اپنے گھر میں اسی تہذیب کو جگہ دو جو تہذیب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ قسم خدا کی آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیں رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب رہی کہاں ہے؟ سچی بات ہے، ہمارے گھر میں یہ نماز نہ ہو اور یہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں اسلام کی یہ نہ ہوں تو باہر سے گھسنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ پہچان ہی نہیں کر پائے گا یہ گھر جو ہے کسی نصرانی کا ہے یا کسی مسلمان کا گھر ہے۔ بتائیں، جو کچھ وہاں ہے وہی یہاں آ گیا، تہذیب اسی کی ساری آ گئی، ہمارے دماغوں پہ جو ہے نا وہ بڑے غلط طریقے سے انداز ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ محرم کیا یہاں آئیں گے مولوی ایسے پرہیز کر رہے ہوں گے؟ تو میں نے امامہ شیخ باندھا ہوا تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میں کہنے لگا حضرت صاحب کالے رنگ کا امامہ ہیں؟
میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتے یہ تو فلاں جماعت کے ساتھ مشابہت ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، بھول گیا تھا میں، بدل لیتا ہوں اس کو، رنگ اور پہن لیا، اور وہ اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ پینٹ کوٹ میں۔ میں نے کہا جی وہ تو ایک جماعت کے ساتھ مشابہت آئی تو وہ تو آپ نے اتروا دیا، تو یہ کن کے ساتھ مشابہت ہے؟ آپ یہ بھی بات سمجھائیں ذرا مجھے۔ یہ تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ اب جائز ہو گیا۔ میں کہا ٹھیک ہے، دبا کے رکھو بھائی، یہ تو ہمارا حساب ہے، نہیں سمجھ آ رہا؟ یعنی ایسے نعوذ باللہ من ذالک ان کی تہذیب کو پکڑ کے مشرف اسلام کیا نا انہوں نے، ہے نا۔ ہمارے علماء نے، واللہ کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء سختی کے ساتھ منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہمارے علماء کو احمق کہا، انہوں نے علماء کو بے وقوف کہا، علماء کی تذلیل کی۔ لیکن آج جو ہے جب گھر سے اسلام پورا رخصت ہو چکا ہے، سچی بات ہے، اسلام رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ صرف وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، ایک جملہ ہے یہ، ہاں جی، هذا لسان، یہ فصیح مبین عربی زبان میں قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں وہ اجمی ہے، وہ عربی سے واقف کوئی نہیں، تو عربی سے ناواقف بندہ ایسا کلام کیسے بنا سکتا ہے کہ جناب خود عرب بھی اس کے سامنے گنگے ہو جائیں، عرب بھی گنگے ہو جائیں۔ ویسے اس بات سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے، جب بندہ حق کا دشمن بن جائے نا، پھر وہ کمینگی کی آخری حد جو ہے تو اس کو بھی گزر جاتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں رہتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا میں پہلے کیا اعتراض کر رہا تھا، اب میں کیا اعتراض کر رہا ہوں، پہلے کس دعوی باطلہ کے ساتھ میں کھڑا تھا، اب میں کس دعوی باطلہ کی بنیاد پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، اسے خود سمجھ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، میں جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں وہ اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے میں یہ تو محض عربی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو عربی مبین ہے۔ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک اجمی بندہ غلام ہے کسی کا، وہ کلام بنا کے رسول اللہ علیہ السلام کو دے دیتا ہے اور حضور پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اس اجمی کے کلام سے عربی گنگے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کلام وہ کلام ہے، میں تم کیا تو میرے حبیب نے بنایا ہے، تم کیا تو یہ اجمی کسی نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نزلہ روح القدس ہے، میں بلکہ جبریل بھی یہ کلام نہیں بنا سکتا، جبریل بھی نازل کر رہا ہے، دے ہم رہے ہیں یہ قرآن، میں تم کہتے ہو کہ اجمی بنا رہا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل نہیں بنا سکتا، قل نزلہ روح القدس ہے، میں جبریل بھی لے کے آ رہا ہے، بنا جبریل بھی نہیں سکتا، قربان جائیں۔ اللہ نے فرمایا جس کلام کو جبریل نہ بنا سکے تم کہتے ہو کہ اجمی بنا گیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی نہیں، وہ امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا، جی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہ بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنا ہے نا، کہا کہ پورے عرب جو ہیں وہ گنگے ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے ان کے منہ میں زبان نہیں رہی، کہا کہ رب کے قرآن کے سامنے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، ان کے جسموں میں جان نہیں رہی تھی، شکت ہی نہیں رہی تھی ان میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔